نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آیات القرآن وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے تراویح میں سورۃ النمل اور سورۃ القصص تلاوت کی ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت چونکہ اس چونٹی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بلکہ ان کی پوری وادی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا اور انہوں نے جو آپس میں سرگوشی کی، ان کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے سے ہو رہی ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چل رہے تھے اور راستے میں روشنی کے لیے آگ کی ضرورت پڑی یا انگاروں کی ضرورت پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ پر جب ان کو پایا، آگ کو پایا، تو وہاں دوڑتے ہوئے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو پکارا کہ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ یہاں تم آگ کو لینے آئے ہو، یہاں آگ نہیں ہے بلکہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں یہاں بلایا، تمہارا رب تم سے یہاں ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کر دیا تو وہ ایک تناور اور اژدھا، پھنکارتا ہوا اژدھا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس سے نہیں ڈرو، لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اس سے نہیں ڈرو، بے شک میرے پاس بہت سارے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور پھر یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے نیکی کے بدلے برائی کی ہے، کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت اس سے سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ اور موسیٰ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ وادخل یدک فی جیبک، آپ اپنے بغل کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ جب ہاتھ کو باہر نکالنے کا حکم دیا تو وہ ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ دو معجزے دیے، اور فی 9 آیات الی فرعون وقوم، اس کے علاوہ 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو اور دیے، تاکہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ جو فاسق قوم کے اندر تھے، تاکہ وہ ان کو اس کے ذریعے سمجھا سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم اور حکمت عطا فرمائی تھی، ان کے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے وہ سلطنت عطا فرمائی کہ ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ سے جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ ایسی سلطنت دینا کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا، تو جو سلطنت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی وہ آج تک کسی کو نہیں دی، کہ دنیا کی، زمین کی، خشکی کی، تری کی، یہاں تک کہ ہواؤں کے اندر جتنی چیزیں ہیں بشمول ہوا کے، سب کے اوپر ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور ہم نے کہا کہ علمنا منطق الطیر، کہ ان کو جو ہے اللہ نے منطق الطیر، پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، اور اللہ نے بہت ساری چیزیں ان کو دی تھیں۔ وحشر لسلیمان جنودہ، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے لشکر تیار کیے ہوئے تھے جو ان کے پاس آ کر جمع ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، تو جو ہی چونٹی نے دیکھا اور آہٹ کو سنا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے گھوڑے پورے لشکر جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے، تو اپنے باقی لوگوں کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ اے چونٹیوں کی جماعت، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی زبان جانتے تھے، انہوں نے اس کی بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات کو سن کر مسکرائے اور کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے وہ نعمت عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیے جو مجھ پر اور میرے والدین کے اوپر آپ نے کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسے اعمال کرنے والے بن جاؤں جس سے آپ راضی ہو جائیں،
اور اللہ مجھے اپنی رحمت میں اپنے بندوں میں داخل فرما دیجیے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پرندوں کی جماعت کی حاضری لینا چاہی تو اس میں ہدہد کو نہیں پایا، ہدہد وہاں موجود نہیں تھا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی قابل قبول عذر نہیں ہوا تو میں اس کو یا تو سزا دوں گا یا اس کو میں ہلاک کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تو پھر اتنے میں یہ ہدہد واپس آیا، اس نے بتایا کہ آپ کہاں تھے، اتنی دیر کہاں رک گئے تھے، کیوں دیر کر دی مجلس میں آنے میں؟ اس نے کہا میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے اور اس کے پاس یہ فلاں فلاں سلطنت ہے، تو میں اس کو دیکھنے میں لگ گیا تھا، اس لیے مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسی کی ڈیوٹی لگائی اور اس کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور یہ خط جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُونِ عَلَيَّ وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ، ہمارے اوپر تم چڑھائی کرنے نہیں آنا، ہمارے پاس آنا ہے تو سر جھکا کر، سر تسلیم خم کر کے ہماری طرف آنا، وگرنہ ہم تمہیں سر اٹھانے کی ہمت ہونے نہیں دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط اس کے پاس پہنچ گیا۔ جب ملکہ سبا کے پاس وہ خط پہنچا، اس ہدہد نے وہاں خط ڈال دیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے اور اس کا خط کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، میرے وزراء مجھے بتاؤ اس بارے میں کہ میں کیا کروں، کہ مجھ تک یہ بات پہنچی، اب اس میں مجھے کیا خط کا جواب دینا چاہیے آگے۔ تو اس کے وزراء نے کہا کہ ہمارے پاس تو بہت طاقت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت کو وہ سمجھ چکی تھی۔ اس نے کہا دیکھو بادشاہ کچھ کرے نہ کرے، جب وہ ملک میں کسی جگہ داخل ہوتے ہیں نا فساد ضرور مچاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاملے کو اچھے طریقے سے نمٹا لیں۔ اس نے کہا میں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف، تاکہ ہماری اور ان کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو جائیں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ ہدایے بعد میں پہنچے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فوج تھی، پرندے تھے، انہوں نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ آپ کی طرف یہ ہدایے لے کے آئے جا رہے ہیں، فلاں قیمتی کپڑا آ رہا ہے، فلاں آپ کے پاس ادھر بھیجی جا رہی ہے اور فلاں چیز آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، کہ آپ یہ واپس لے کر جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ہماری طرف آپ کو آنا ہے تو آپ اطاعت کرتے ہوئے ہماری طرف آؤ، اس طرح نہ ہو کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو زمین کے اندر۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں جمع لوگوں سے کہا کہ کون ہے کہ جو مجھے ملکہ سبا کا تخت لا کر دے گا۔ وہاں جنات موجود تھے، جناتوں میں سے کسی نے کہا کہ میں اس کا تخت لا سکتا ہوں اتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ اس مجلس میں موجود ہیں، میں اتنی دیر میں وہاں سے تخت لے آؤں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہو گئی، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ ایک شخص وہاں موجود تھا جس کو اللہ رب العزت نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے کر آؤں گا جتنی دیر میں آپ اپنی پلک جھپکاتے ہیں، ان یرتد الیک طرفک۔ تو وہ اتنی دیر کے اندر سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ انہوں نے پلک جھپکی اور اس کا تخت جو ہے یہاں موجود تھا۔ پھر جب ملکہ سبا یہاں پہنچی تو اس نے اس تخت کو دیکھ کر کہا قالت کأنہ ہو، یہ تو میرا ہی تخت لگتا ہے، بلکہ ویسا ہی ہے۔ پھر کہنے لگی نہیں یہ تو میرا ہی تخت ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا اتنی جلدی؟ پھر سلیمان علیہ السلام نے ساری داستان اس کو بتائی اور اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں اور اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو اتنی طاقت اور قدرت والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جس جگہ میں اس کو بلایا تھا اس جگہ کے اندر اتنے قیمتی پتھر انہوں نے لگائے تھے کہ ملکہ سبا جب وہاں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا کہ پانی میں قدم رکھنے والی ہوں، اتنے قیمتی اور چمکدار ٹائل۔ جب اس نے دیکھے تو اس نے کہا یہ تو میں پانی میں پاؤں رکھنے والی ہوں، اور پاؤں اپنے اوپر اٹھائے، پائنچوں کو اوپر اٹھایا، پاؤں رکھنے کے بعد پتہ لگا یہ تو قیمتی پتھر ہے، کوئی ٹائل وہ پانی وانی نہیں ہے۔ جب قدرت کا احساس ہوا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے سلیمان پر اور اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد قوم صالح کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی جو ہے بڑی نافرمانیاں کی تھیں اور اپنے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑے کیے تھے، اور ان کے جو ہے لوگوں میں سے بعض ایسے تھے کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے۔ 9 لوگوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ان کے۔ 9 وہ سردار تھے کہ جو لوگوں کو جمع کرتے تھے اور زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ تدبیریں کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے لیے، اللہ کے معجزے کو ختم کرنے کے لیے، جو اونٹنی کو وہ ناحق قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی تدبیر کر رکھی ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ اللہ رب العزت نے مختصراً فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایسی سرکشی زمین میں کر رہے ہو کہ دنیا کے اندر آج تک کسی نے ایسی سرکشی نہیں کی ہے، لہٰذا تم عورتوں کے پاس جایا کرو، عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرو، ان سے نکاح کیا کرو، مردوں کی طرف نہیں آیا کرو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم بنتے جا رہے ہو، ناواقف بنتے جا رہے ہو۔ اسی لیے قوم نے کہا کہ سلیمان کو جو ہے اس بستی سے نکالو، یہ لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکالو اور اس کو جو ہے یہاں سے نکال کر باہر پھینک دو۔ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو نجات دی، اور باقیوں پر بشمول لوط علیہ السلام کی اہلیہ کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پھر اس کے بعد 20ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت اپنی توحید کے دلائل بتا رہے ہیں، قدرت کے دلائل بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں جو رونق والے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے جو قرار پکڑے ہوئے ہے، اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر نہریں بنائی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ تم جو ہے پریشانیوں سے نکل جاتے ہو، تکلیفوں سے نکل جاتے ہو اللہ کی مدد سے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو بتاؤ پھر لوگوں کہ اللہ کا ان چیزوں کے اندر کوئی اور مددگار ہے؟ یہ سارے کے سارے چیزیں اور کارنامے اللہ رب العزت نے تنہا کیے ہوئے ہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، جو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بہت زیادہ بلند ہے۔ قل لا يعلم من فی السماوات والارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض، جو نہیں جانتا زمین اور آسمان میں، اور الا اللہ، مگر یہ ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے۔ تم جن معبودوں کو کہتے ہو کہ زمین میں وہ یہ ہیں اور فلاں ہیں، تو ان کا علم بتاؤ کہ ان کا علم کیا ہے۔ اللہ رب العزت تو وہ ہیں کہ اللہ غیب کا بھی علم جانتے ہیں، جبکہ جن کو تم معبود کہتے ہو وہ حاضر کا بھی علم نہیں رکھتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ جس دن تم اٹھائے جاؤ گے اللہ رب العزت تم سے ساری چیزوں کا حساب لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر مزید، اس صورت کے اندر مزید مختلف دلائل بتائے اور بتایا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، اس قرآن میں بنی اسرائیل کے بھی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، لیکن اکثر لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنے دلائل دیے، کتنی توحید کی باتیں بتائیں، کتنے انبیاء ان کی طرف بھیجے، لیکن جب وہ بات نہیں مانتے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انہی کے لوگوں کو برسایا۔ بخت نصر کو بھی انہی پر بھیجا تھا، اور دوسرے جو بادشاہ تھے ان کو بھی اسی پر بھیجا کہ ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اللہ نے ان پر بھیجا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے دلائل کو ٹھکراتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ ایمان والو، اللہ رب العزت کے بھیجے گئے پیغمبروں کی باتوں پر ایمان لایا کرو۔ اور اے نبی ان کو بتاؤ کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی تمہارے اوپر۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو اس قرآن کے ذریعے ہدایت پر آئے گا، راہ راست پر آئے گا، تو وہ اپنے فائدہ کرے گا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اس کو اے نبی آپ بتا دو کہ میں تو صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ آگے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، میں تمہیں براہ راست ہدایت ڈالنے والا نہیں ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری حمد اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جو اللہ تم اپنی آیتیں دکھاتا ہے، فَتَعْرِفُونَهَا، تاکہ تم اللہ رب العزت کی نشانیوں کو جان سکو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم دنیا کے اندر کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کو ہر شے کا علم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔